الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله وما الإثم قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ ایک روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ مقصد ایمان کی حقیقت کو جاننا نہیں تھا، بلکہ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر ایمان ہے اور کس سطح کا ہے، کس معیار کا ہے، مجھے اس کی علامت اور اس کی پہچان بتا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تم کو خوش کر دے اور تمہارا گناہ تم کو غم میں مبتلا کر دے تو تم مومن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تلاوت ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرنے کی اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کو انجام دینے کے بعد دل میں خوشی کا احساس ہو، اور اس کے برخلاف اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو دل میں تکلیف کا احساس ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ اس لیے کہ خوشی اور غم کے احساس کا مرکز قلب ہے، اور ایمان کا مرکز بھی قلب ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان ہے تو وہ اچھی چیزوں کو پسند کرے گا، بری چیزوں سے تکلیف محسوس کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کو گناہوں کی کدورت کی وجہ سے سیاہ نہ کر رکھا ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مومن کا دل اصل میں ایک آئینہ ہے، اور آئینے کا کام یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کی اصلی شکل منعکس ہو۔ اچھا چہرہ اس کے سامنے آئے گا تو آئینہ بتائے گا کہ یہ خوبصورت ہے، برا چہرہ سامنے آئے گا تو آئینہ بتائے گا کہ یہ بدصورت ہے۔ تو مومن کا دل ایک آئینے کی طرح ہے، اس میں اچھے اور برے عمل کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر آئینے کو کالک پوت کر سیاہ کر دیا جائے تو نہ اس میں اچھی شکل کی خوبصورتی منعکس ہوگی، نہ خراب شکل کی بدصورتی منعکس ہوگی۔ اسی طرح گناہوں سے اگر دل کو سیاہ کر رکھا ہے تو پھر نہ اچھے کام کی اچھائی کا اس کو احساس ہوگا، نہ برے کام کی برائی کا احساس ہوگا۔ اس لیے دل کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے۔ اور دل کے صفائی کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسری روایت کے اندر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ قالوا فما جلاه یا رسول اللہ، دل پر لگنے والے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ آج نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک پہلے روایت سنائی تھی، اس میں اس کا فوری علاج یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو تو فوراً استغفار کر لے۔ استغفار کر لے گا تو جو دل کے اوپر دھپا لگا ہے، زنگ لگا ہے، کالک لگی ہے، وہ صاف ہو جائے گی۔ تو یہ ہے معیار۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صاحب سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدار ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام بتلایا تھا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے، یا ابا عبداللہ انی اخشا ان اکون منافقا۔ ابو عبداللہ، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اس نے کہا، اے ابو عبداللہ، مجھے اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں۔
انہوں نے فرمایا تصلی اذا خلوت وتستغفر اذا اذنبت. 2 سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم تنہا بھی رہتے ہو تو نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا تو استغفار کرتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا نعم، جی میں تنہائی میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور گناہ ہو جاتا تو استغفار کرتا ہوں. قال اذهب وما جعلك الله منافقا، جاؤ اللہ نے تم کو منافق نہیں بنایا ہے. اصل میں منافق جو کچھ کرتا ہے ظاہر داری کے طور پر کرتا ہے، وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، لوگوں کو اپنا مسلمان ہونا باور کرانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. اور جو خلوت و جلوت میں یکتا عبادت کرنے والا ہو، اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ منافق نہیں ہے. اسی طریقے سے جو شخص گناہوں سے اس لیے بچتا ہے تاکہ دنیا والوں کی نظر میں اس کی عزت بنی رہے، لوگ اس کو خراب نہ سمجھے، وہ اللہ کے طرف سے گناہ کو نہیں چھوڑتا. لیکن جو مومن ہوگا، مخلص ہوگا، اس کا جلوت و خلوت کا معاملہ یکساں ہوتا ہے. اس لیے عبداللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم جس طرح مجمع میں لوگوں کے سامنے نماز کا اہتمام کرتے ہو، اسی طرح جہاں کوئی نہیں ہوتا، جہاں کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، وہاں بھی تم اتنے ہی اہتمام سے نماز پڑھتے ہو. اسی طرح کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، چاہے کسی کو علم ہو یا نہ ہو، تم فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ تمہارا ایمان اللہ کے اوپر مخلصانہ، اس میں نفاق نہیں ہے. بہرحال ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا معمول، ہمارا عمل کس معیار کا ہے. کیا واقعتاً ہم کو نیکی کا موقع مل جائے تو خوشی ہوتی ہے؟ اگر کوئی نیک کام کرنے کے لیے ہم کو دعوت دی جائے، ہمارے دل پر بوجھ تو نہیں بنتا؟ اگر اس کو سعادت سمجھ کر ہم اس میں حصہ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا موقع عطا فرمایا، تو اس کا مطلب یہ کہ دل کے اندر ایمان ہے. اسی طرح کوئی غلطی ہو جائے تو تکلیف کا احساس ہے، اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کی نظر میں میری عزت خراب ہو جائے گی، لوگ مجھ کو گناہ گار سمجھیں گے، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، دل پر اس کا دھبا پڑے گا، دل میں سیاہی آئے گی. اس لیے فوراً اس کو استغفار کرے، توبہ کرے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے اندر آیا کہ بتستغفر اذا اذنبت، کہ گناہ ہوتے استغفار کرتے ہو. تو یہ ہمیں اہتمام اس کا کرنا چاہیے. دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے نیکی کی توفیق ملے تو دل میں ہمارے مسرت کا احساس ہونا چاہیے. کوئی غلطی ہو جائے تو تکلیف ہونی چاہیے اور فوراً اس کی استغفار کرنا چاہیے، اور اس معیار کے اعتبار سے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں. اگر خدا نخواستہ اس میں کمی محسوس ہو تو اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تبلغنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى السواء السبيل. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساتھیوں سے سلام کہیے.